الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسلموا تسلیما۔ سب ساتھی آواز بلند کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی عنایت خاص نال آپ سب نو مینوں کچھ گھڑیاں اپنے گھر دے اندر گزارنے دی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ عزیزم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عمر مبارک 24 سال سی جدوں آپ نو پیغام نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ دی طرف تو گیا ہے، اور آپ دی شادی دے وقت عمر پاک 25 سال سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ نے حضرت خدیجہ دے بطن اقدس چوں اولاد عطا فرمائی، اور طویل رفاقت آپ نے انہاں دے نال گزاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ دا ہر لمحہ سبق جنہیں چو ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جدو عمر 25 سال ہو جائے تو اے نکاح دا پرفیکٹ ٹائم ہے کہ اس وقت بندے دا نکاح ہو جانا چاہیے۔
کیونکہ رسول اللہ سرکار نو اللہ نے اے شرف حضرت خدیجہ نال نکاح نو حضور دا جو نکاح دا سرکار دا سلسلہ سی وہ 25 سال دی عمر چ، تو اس دا مطلب یہ نہیں ہے کہ 25 سال تو پہلا جائز نہیں ہے. 18 سال دا نوجوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنی چاہیے، مگر 25 سال وچ لازمی کرنی چاہیے. بچیاں دیاں شادیاں نو اپنے ذاتی رسم اور رواج دی وجہ تو لیٹ کرنا غیر شرعی ہے. اجے اسی جی تیاری کرتے پے ہاں تے اسی فلاں کرتے پے ہاں تے اسی فلاں کرتے پے ہاں. عزیزم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے، بچی اور بچہ بالغ ہو جان اور ماں باپ انہاں دا نکاح نہ کرن، تو اگر وہ گناہ کرن گے تو اس گناہ وچ ماں باپ نو ہی حصہ ملے. حالانکہ شریعت دا قانون ہے اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، ایک دا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا. جڑا گناہ کرے گا وہی گناہ اپنے دا ذمہ دار ہے. مگر اتھے ماں باپ کو اس بارے سوچنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ موجودہ دور دے بچے اکثر نالائق نے، وہ کم نہیں کرتے. انہوں دا دل کرتا ہے سان بھی ابا پالے تو سڈے آگوں بچیاں بھی ابا ہی پالے. بھلے آدمی کچھ ابے نو سکھ دینا بھی تے اولاد دا حق بنتا ہے. پہلی عمرہ ابا اولاد نو پالدا ہے، پچھلی عمرہ اولاد نو ابا پالنا چاہیے جی اس بچیاں نے پالیا. یہ قرآن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن ساڈے کول آندے نے نہیں، ابے چ جڑا عرق نکلدا ہوئے وہ کڈ لو، باقی پھر بعد جٹھی جا. عزیزان محترم، تو ساڈے اج کل دے، ویسے میں اکثر دے اتے گفتگو کردا بھی رہنا، اج کل دے معاشرے وچ بچیاں نو بے علمی دا یہ عالم ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ابا آندے کنوں نے، ابے دے کی حقوق و فرائض. اتنی بے علمی اور جہالت ہے. حالانکہ سکول بھی ڈھیر سارے تے کتاباں تے بچیاں دے وزن تو بھی بڑھیاں ہوندی، مگر علم نام دی کوئی چیز ہی انہاں بھی کتاباں میں پتہ نہیں کی ہے جڑا پڑھاندے نے، کہ جڑا جتنا باڑا پڑھدا جاندا ہے اتنا بے وقوف ہوندا جاندا ہے. الا ماشاء اللہ. تو عزیزان محترم، اللہ قرآن کریم میں فرما دے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. بچہ جوان ہو جائے تو جڑی وہ دی پسند ہوئے وہ دے مطابق رشتہ کر. بیٹے نو چاہیے وہ ماں باپ دی پسند تے چلے، تے ماں باپ نو چاہیے وہ اپنی اولاد دی پسند تے چلے. میں ایک مثال دینا ہوں اپنے بیلیاں بھائی تقریر وچ ہی دینا. پرانے دور وچ ہن تے خیر بندے اگلیاں گلاں چھڈ گئے، نویاں اپنا لیاں نے. ٹی وی زیادہ آ گیا نا تو ٹی وی وچوں بندے طریقے ڈھونڈ دے. شادی وچ بھی وہ جویں ٹی وی ویندے نے اوویں کرتے، جو ٹی وی چویندے نے وہ سکھ کے تے اوویں اپنوں اپلائی کردے نے شادیاں. پرانے دور میں ساڈے پنجاب دے اندر ایک رسم سی، جڑے کھارے تے بندے نویندے آئے نا اندر تھلے مٹی دیاں چھونیاں رکھ دے.
وہ پھر نہا کے نویں کپڑے نواں خصا پا کے جڑا لاڑا ہوندا انہاں چھڑیاں تے چھال مارنا ایویں پہ مزر آندا جی میں بھی ہاں وہ پھر اس چھڑیاں بجنا چونکہ کافی ساریاں جوڑ دیا انہوں نے اس چھال مارنی بڑے زور نہ وہ چھڑیاں بھج جانا پھر اس اگاں لگ جانا میں ایک جٹ تو پوچھیا با قرآن حدیث تے ہے کوئی یہ دا مطلب کی پھر جڑے مسئلے جٹان دے انہوں جٹان تو ہی پوچھنے چاہیے میں کہ یہ دا مطلب کی یہ کیوں رکھ دے ہو تو کیوں میں اتے چھاڑ مار دے ہو سکھے شاہ جی یہ دا مطلب ہے بس سارے دنیا نے ویکھ لے بس شادی چھوڑ دی اس ویلے کر چھڑنی چاہیے جس لئے تائیں چھوڑیاں بننے آڑا ہوئے جس لئے وہ دی اپنیاں چھوڑیاں دے پلے کاتھ نہ رہ جائے وہ آپ کسے دے آسرے تو اتا اٹھے اس ویلے وہ سودے دا ویاہ کر کے کرنا کی ہوندا ہے ویندے ران دیو اجی او پہ ڈھونڈنے آتے جی او پہ جوڑ لینے آ اس لئے انہوں نے اپنے جوڑ نہیں ہل دے جس لئے بڑا جوڑ رہا تھا ہاں بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں اے پرانے جٹاں کو گل بنائی آئی تے آئی چنگی وہ چلو اے سوالے نال بندیاں نو اے خبر تے جاندی آئی نا با ایس ویلے تائیں ہاتھ دے تو اگے کو بندے بھی صبر آڑے آئے تے بندیاں وچ کو طاقت بھی آئی ہون نہ چھوڑا کو طاقت ہے نہ کوئی نہ صبر ہے صبر نال طاقت نال ہی صبر بھی آؤں اے قرآن کریم وچ آیا ہے فن کے ہو اور نکاح کرو نکاح دی بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پاکستان دے اندر نکاح دا یکسر عجیب و غریب رویہ دین دا تھوڑا جہا ہٹ اللہ فرما دے مسنا و سلاس و ربا دو کرو ترے کرو چار کرو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا یہ تو ان خوف ہوئے پہ تواڈے کو عدل نہیں ہونا تو پھر ایک کرو اور نال فرمایا ما طاب لکم من النساء عورت بھی اس نال شادی کرو جڑی تو ان پسند ہے بغیر پسند تو نہ کرو اس واسطے ماں باپ نو چاہیے ہے کہ شادی کرن لگیاں پسند اپنی اولاد کو پوچھ لیں اندے وچ کوئی شرم اور حیا والی بات نہیں بے شرمی ہے تے بے حیائی ہے جی ہن اولاد تو کی پوچھنا یہ حق انہوں نے شریعت دے رہی ہے پوچھنا چاہیے عزیز من یہ حساس مسئلہ ساڑھے معاشرے دے اندر بہت عام ہے کہ جہیز اور خرچے دی کمی دی وجہ تو بہت ساریاں شادیاں رکیاں رہنے اور اس تو علاوہ آپ دی خدمت وچ عرض کرا رسول اللہ نے 11 نکاح پڑھے ایک صرف کماری عورت نال حضور نے نکاح پڑھیا عائشہ صدیقہ باقی ساریاں بیوہ عورتاں نال حضور نے نکاح پڑھایا اور طلاق یافتہ اور بیوہ عورتاں اور یہ سبق دیتا ہے سانو اور شریعت چے موجود ہے کہ بیوہ عورت نال نکاح کرنا بہت بڑی نیکی ہے ساڑھے بندے بس میں لفظ روک لیا نہیں بولیا لیکن میں ایک گل اشارے نال تو انداز چلنا قرآن زنا دی مخالفت کی تھی نکاح دی اجازت دیتی فرمایا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا زنا نہ کرو نکاح کرو ساڈا صوفی ذاکر صاحب نعت خان ہے ماشاءاللہ ٹھہری مری تکڑے بھائی
صوفی ذاکر تہاڈی زوجہ عالیہ فوت ہویا کتنا چر ہو گیا؟ بھائی دیکھو ہوں کدی کسے بیٹے دی کول ہوندے کدی کسے بیٹے کول ہوندے جے نکاح کر لیندا صوفی ذاکر تے اپنے گھر تے بانا آ سکدا۔ عزیزم اے ساڈے کو اے رواج ہے، تسی حضور دی اہل بیت ویکھو، مولا علی سرکار، امام حسن سرکار، امام حسین سرکار، انہاں چوں کس نے ایک نکاح کیتا؟ سارے زیادہ کیتے۔ حضور دے صحابہ ترے ترے چار چار نکاح کیتے سارے۔ تو نکاح کرو، زنا نہ کرو، شریعت دا واضح قانون۔ عزیزان من ان دے وچ کوئی قباحت نہیں، نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دی سیرت نو ساڈے واسطے مشعل راہ بڑھایا، قرآن ساڈے واسطے حاکم ہے، جج ہے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہاں اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرو۔ اگر تسی بیویاں دے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رہن دیو۔ یہ نہیں مطلب ایک نال شادی کر لو تو پرانیاں چھڑ دین دیو۔ مڑ ایسا کرتا ہے تو پھر غلط کر رہے ہیں، پھر نہ کرے۔ مطلب دوجے نکاح دا یہ ہوندا ہے کہ دوہاں بیویاں دے درمیان عدل رکھے۔ رسول اللہ سرکار 25 سال تک عمر پاک مکے چ گزاری ہے، اور صادق اور امین دا آپ دا شہرہ سی۔ حضور دے روزے تے اج بھی جاؤ تے اتے ایک جملہ لکھا ہے، سبحان اللہ، محمد صادق الوعد الامین، محمد وعدیاں دے سچے اور امانت دار۔ بھائی دعا کریا کرو، میں جس لئے حضور دے روزے دا تصور کرا مڑ دل کردا ہے ایک باری پھر حاضری ہو جائے۔ اے بچے ہوندے میرے کول کئی وڈے ہوندے نے کہ شاہ جی ذرا دعا کریا سی عمرے شریف تے چلے ہاں، تو میں ایک ہی گل کرنا یار اوتھے جائیں تے ساڈے واسطے بھی دعا کری، ساڈی بھی پھر حاضری ہو جائے، ایک باری پھر سرکار دی بارگاہ وچ حاضری ہو جائے۔ وہ کہندے نا ارے حاجیو تمہیں حرم جا رہے ہو، ارے حاجیو تمہیں حرم جا رہے ہو، میرا بھی نبی سے سلام کہنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام کہنا، ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، ارے حاجیو۔ دعا کریا کرو اللہ سرکار دے بوئے تے حاضری کرا کے، بڑی مقدراں بڑی کرمالی گل ہوندی ہے سجنا۔ ہو تو عرض کر رہا سا میں، بات پھر دور چلی جائے گی۔ رسول اللہ سرکار نے آپ دے پیغام نکاح اما خدیجہ الکبریٰ دے نو قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، تو بارات حضور دی آنی سی۔ بھائی صاحب آپ نے توجہ ہے اس گل تے؟ میرے نبی پاک سرکار دلہا بنے نے۔ اچھا گل ہے اللہ دیتا صاحب تے باقی ساتھیو، جدو بندہ دلہا بنے نا آج بھی ان اللہ روپ دیتا ہے،
بندے ویکھ کے آندے نے فلانے لاڑے نوں بڑا روپ چڑھیا جیڑا بھی ہوے وہ نہیں چڑھیا ہے کہ نہ اگے وہ روپ اوریجنل ہوندا ہن تے روپ بھائی دکاناں تے لگے جاؤ تے چڑھا کے انہاں آ جاؤ دل ہی کوئی نہیں لگے روپ دی گل ہی کوئی نہیں اپنا لگے جاؤ دکان دے روپ چڑھاؤ تے ہاں جی اگے اوریجنل روپ ہوندے ہے بندیاں لڑیاں دے تو وہ اگے سہرا رکھ دیا اگو سہرا رکھ دیا ہے وہ رواج نہیں نہ رہا تو سہرا رکھ دیا ہے تو پھر بندے آندے ہے بھائی لاڑا وکھاؤ کیویں دا ویکھنا ہے اللہ اکبر اس دن پھر لاڑے دا بھی بڑا پروٹوکول ہوندا ہے تو حضرت میں جو عرض کرنا چاہنا وے جیڑا بھی دلہا بنیا ہوئے روپ تا ان نہیں چڑھیا ہوندا ہے ہن سوچنا تے تساں جے تہاڈی سوچ پرواز کرے بھئی ایک ہون اللہ دے نبی ایک عمر 25 سال جوانی دی ہوئے تے دوجا بنے لاڑے ہون بھئی مدینے دی گلیاں ہی پتہ نہیں بندیاں حسن دی چال کی میں جھلی ہوئے گی ہائے ہائے ہیں پتہ نہیں وہ بندیاں حسن حضور دا ویکھیا کی میں ہونا ہے جدو سرکار دلہا بنے اور یہ روایات میں چاہتا ہے کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ پاک نے ہیرے اور جواہرات دے تھاڑ بھر کے تے اپنے نوکران راہ تے دے کے کھلاریا کہ جتھو میرا محمد عربی لنگ داوے قدمہ تے نچھاور کر دے جاوے سبحان اللہ کیونکہ آپ بہت مالدار سن تے ویسے بھی کسی دے گھر حضور آن تے خوشی بڑی ہوندی ہے تے جی دے گھر حضور دلہا بن کے آپ ہی سارے آن دے پہ ہو ہائے ہائے انہاں دی خوشی دا کیا عالم ہوئے گا عزیزہ نے محترم جدو بھی کوئی دلہا بنے او دے یار براتی ہوندے نے میری سرکار دلہا بنے نے ابو بکر پاک سرکار دے نال براتی بن کے آ رہے نے سرکار دے چچا حضور دے اقارب عزیز سرکار آ رہے نے ویکھن والے ویکھے آئے تے ویکھ کے کہندے سبحان اللہ ما اجمالک سبحان اللہ اجمالک دا ترجمہ میں نے ہی آندا ہے ویکھ کے حیران ہوندے نے انہوں عربی وچ سدے نے فعل تعجب ما اجمالک ایڈا حسن اج ایتھے گل بندے دی عقل توتا لنگ جائے نا تے پھر بندہ دا او بلے 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 سبحان اللہ اے جڑا اجمل ہے نا اجمل اجمل اے مبالغہ دا سی ہے جمال ہوندا ہے سونا اجمل ہوندا ہے جتھے حسن دا اینڈ ہو جائے حسین بھی سونا ہے آسن دا مطلب ہوندا ہے جتھے حسن دا اینڈ ہو جائے تھے ان ساڑی آنکھ تے عقل روک گئی یہ گل اس تو آگئے اجمل کمال ہوندا ہے سونا لیکن جدو کمال دی حد ہو جائے اتھے عربی چ بولے جاندا ہے اکمل کرم اکرم کبر بڑا اکبر سب تو بڑا جتھے وڈیائی دی بھی حد ہو گئی عزیزان دی وقار سید میر علی فرما دینے سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما آسانک کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کھیاں کتھے جاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری
مبالغہ سمجھ دیو، یعنی وہ دے گاؤں آدیاں نے تے چٹے ان پڑھ نو جج لا چھڑ دی، ایویں کر لے وہ مبالغہ کر دیا گاؤں میں کوئی ساڈا آنج دا تے فلانا تے فلانا، وہ جی دے بھی گاؤں آکھن وہ چٹا ان پڑھ ہوئے ان جج لا چھڑ دی ہے جی، جنہوں انگوٹھا لانا بھی صحیح نہ ہوندا ہوئے ان وکیل بنا چھڑ دی، وہ بیبیاں گاؤں میں پنجابی کلچر وچ جدو دلہے دے لاڑے دے گاؤں آکھیے نا او دا مبالغہ کر کے او دے وچ او صفتاں بیان کر دیاں نے جڑیاں او دے وچ نہیں ہوندیاں، لیکن اج مکے وچ رنگ ہو رہے، جننے لفظ نے وہ چھوٹے نے تے جڑا لاڑا بنیا ہے او دا حسن پھر باڑا ہے، ہائے 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 بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ عزیزان دی وقار پھر ویکھن والے ویک ویک کے آندے لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو رشد پیدا جانا جگراج کتا تورے سرسو ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا، جانے من ذرا تخیل دی بات ہے، عشق دی دنیا دی گل ہے، کتاباں چوئے نہیں ڈھونڈو گے تو ملے گی، کتاباں چوئے تو بھائی عالماں بندیاں تقریراں کرنیاں ہوندی ہیں، ساڑھے ورگیاں درویشاں دے تو کئی لینا ہوندی ہیں، عالم بندے جڑے نو تقریراں علم والیاں کردے، ساڈے کول تے علم ہے نا، اسی تے علم تو بغیر گل کرنے پہ بھائی جی، جڑا جدی شادی ہوئے ان کو جنانکے بھی دیندے نے، کھارے لائی بھی تے کھارے ہائے 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 عزیزان دی وقار گل حضور دی ہوئے تے مجھاں گاواں دی گل نہیں ہونی، اللہ قرآن نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، سونیا ایک ادھی چیز دی گل نہیں، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، سونیا کائنات دا رب میں رحمت للعالمین تینوں بڑا چھڑیا ہے، بھائی صاحب ایتھے مجھاں گاواں دی تے گل نہیں نہ ہونی، مجھ دیتی تے گاں دیتی تے کھارے تو لے آؤ تے چڑھے آؤ، نہیں، اے حضور نے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، سونیا تینوں کوثر دے دیتی ہے، پھر بھی دل اس تو اگاں بول دے، اللہ فرماندے نے سونا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا جویں آکھو گے ساری کائنات تیری ہے، میرے حضور دلہا بنے ہوئے نے، میرے حضور دلہا بنے ہوئے نے، یاسین دا سیرا ہے، اللہ اکبر، والدہا دا مکھڑا ہے، والفجر دی پیشانی یوہا دل لبنے، میرے حضور دلہا بنے ہوئے نے، مکے دا بازار جنج حضور دیئے، بھائی صاحب جنج حضور دیئے تے بازار مکے دے تے جڑے گھر جنج ڈھکنی ہے وہ گھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک دے، اللہ اکبر، عزیزان دی وقار لاڑا بھی بے مثال ہے، جدے بارات آئی وہ گھر بھی بے مثال ہے، تاں پھر گل مہر علی شاورہ مکائیے کوئی مثلے نہ ڈھول دی، چپ کرے میرے علی، اتھے جا نہیں بول دی،
انشاءاللہ اگلے جمعہ تے پھر کو مزید اس پر میں یہ عرض کراں گا کہ بچیاں دیاں شادیاں کرو تے سادگی اپنایا کرو. جدو بچیاں دیاں شادیاں کرو تو سادگی نو اختیار کریا کرو. تسی آندے ہو اسی برادری نے منوینا ہے، جیڑی من جائے وہ برادری ہوندی نہیں. برادریاں بھی کدی منیا پاج. میں دسدا ہونا باہر برادری وچ ایک بندہ دو ایسے ہوندے نے وہ گٹھ وچ بیٹھے ہوندے نے ولیمے والے دن. جس لئے کھانا رکھی جائے وہ دو ترے واری دب کے آندے نے ایدے سالن کوئی نہیں آیا. بھاویں آیا ہو انہاں صرف یہ دسنا ہوندا ہے مک گیا. تے جے تسی تاڑ کے اتنے بندہ کھلار چھڑیا بھائی بولن نہ دے تے اتھوں تا نہ انہاں ڈک سکدے ہو. نہ آکھنا میں خرچہ بڑا کیتا نے نائی بیڑا گرک کر چھڑیا. اتھوں تے نہ انہاں روک سکدے. مطلب ہے جے تسی انہاں نوں منوانا چاہندے ہو تے نہیں مندے تسی رب دے رسول نوں منواؤ. اللہ تے اللہ دا رسول کیویں راضی ہوندے نے وہ کام کریا کرو. ساڈا کام دعوت دینا ہے. مرضی تساں اپنی کرنی وہ جویں تسی چاہو تسی کردے ہو. ساڈا کام ہے کہ محراب و منبر تو صدائے حق بلند کیتی جائے. میں کہندا ہوں نا بندے آندے نے مہنگائی بڑی ہے. میں کوئی نہیں. میں کی کہہ رہا مہنگائی تھوڑے چوں کوئی سیاح بندہ قیاس کر سکتا ہے تسی کیوں مول لینا ہوں تو تمہیں پتا ہوں تسی وہ پکا پکایا کھاندے شاہ جی مریداں. میں کہ ٹھیک ہے یہ میں مان لینا لیکن میری ایک گل تو تمہیں بھی ایگری کرنا پڑا کہ اسی کچھ چیزاں وہ خریدنے جنہ دی سان ضرورت ہی کوئی نہیں. مہنگائی تاں ہوں مثلا میں اپنے بچپن میں ویکھیا ہے بندے لسی نال نہا لیندے ہیں. میں دیکھیا میری 42 سال 43 سال عمر ہے میں لسی نال بندیاں نہاؤندیاں ویکھیا. پھر تھوڑی جی ترقی آئی ایک دو صابن ہوندے ایک لائف بوائے ہوندا تے ایک رکسونا ہوندا یا کیپری. جڑے سادہ لوگ آئے وہ لائف بوائے نال نہاؤندے ہیں مڈل کلاس دے جڑے تھوڑا ہائی کلاس دے وہ رکسونے نال نہاؤندے ہیں. اکو وہی ہوندا 7 روپے دی 5 روپے دی 2.5 روپے دی میں کنفرم نہیں ریٹ اینے کو دوا جانا تو بندے وہ ہی نہاؤندے ہیں. بھائی جی ہوں اسی کی کیتا ہے اسی ہوں یہ کیتا ہے کہ کچھ منہ تے چیزاں اسی نہاؤن تو پہنا لینے ہیں. اجے نہاؤنا نہیں وہ اسی پہنا لاؤنے ہیں. بندے مسواک کرتے ہیں اسی ٹیوب برش کرنے ہیں. ٹیوب برش تے بھی بس نہیں کرتے پھر اسی جڑا ماؤتھ فریشنر بھی کرنے ہیں. پھر اسی پانی گرم کر کے نہاؤنے ہیں وہ بھی بل آتا ہے. اگے بندے ٹھنڈے پانی نال نہاؤندے ہیں تازے نال انہاں دی صحت صحیح رہندی ہے. پھر اسی کی کرنے ہاں کہ اسی شیمپو لینے ہیں دودھ ویچ کے شیمپو لینے ہیں کہ چمک آوے. میں جٹاں نوں آنا تسی کھاد اتنے سٹدے ہو یا ہیٹھ پیندے ہو منجی دے ہیٹھ کھاد پیندے ہو یا اتنے سٹدے ہو. اور بھائی صاحب ہوندی جڑا کیوں کھاد جاندی ہے یہ مطلب ہے دودھ بندے نے پینا چاہیے چمک آپے والاں چ آ جانا. وہ دودھ ویچ کے شیمپو لے آدھے جی نہ جان کوئی نہیں یہ چمکدار ہو جائے. بھائی سمجھ آتی بھائی پھر شیمپو لینے پھر اسی منہ تے لین والا صابن ہو رہے پھر پورے وجود تے لین والا ہو رہے پھر وہ لا کے پھر اسی اتنے پرفیوم پارٹی دے ہور لینے کپڑیاں دے اتنے اسی ہور لینے پھر والاں تے اسی لوشن ہور لینے. بھائی جی یہ اتنیاں چیزاں جڑیاں ودا لئیاں ہے مہنگائی نہ کیتی ہے معذرت نال یہ ساریاں چاہ کے باہر چ سٹو کھاندے ایکو صابن نال نہاؤندے رہو وال تہاڈے اندر طاقت ہوئی تو مڑ بھی انہیں رہ ہی رہنے نہ. ہن بندے گنجے ہونا گھٹ گیا تے اگے باڑے ہوندے ہیں اونے ہی نہیں ہن زیادہ گنجے ہو رہے. بھائی صاحب اے جے مہنگائی اگے سادہ لوگ ہوندے ہیں مٹی دیاں برتناں کھانا کھاندے ہیں تو ایک 14 برتن تسی رکھے میں شادی تے وینا ایک نہ سلاد لینا ہوں ایک نہ رائتا لینا ہوں ایک نہ کھیر لینی ہوں ایک نہ گوشت لینا ادھا ادھا وچ چھڑنا 14 بانڈے بار چھڑ دیو اگے بندے ایکو برتن کھانا کھاندے ہیں صحت مند ہے. بھائی صاحب مہنگائی تو صاحب کیتی ہے
سر تے باہ دری یار کسی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی. میں کہا آٹا تے اجے بھی سستا ہے. تسی مہنگائی آٹے دی روڑا ہی کوئی نہیں. سیال آتا سی نا سیال اے ہوں جیڑی یقین کرو گلی چلنگی دا تے پوری گلی خوشبو آتی ہے، پتہ لگتا کسی گھر کو بندہ پکوان بنا. ہوں جی پیزا ہے، برگر ہے، چاکلیٹ ہے، پتہ نہیں کی کھاندے رہتے. وہ چیزاں ہے نہیں کوئی نا. مہنگائی تے انہاں چیزاں ظالماں کر چھڈی ہے. روٹی تے گرو بچے کھاندے ہی نہیں. روٹی ایویں بس وہ برائے نام جی کھاندے تو آندے نہیں جی ہن سان پیزا منگوا دو. مہنگائی تے بھاجی انہاں چیزاں کیتی. مہنگائی اس تو ہو گئی ہے کہ تساں سادگی چھڑ دیتی ہے. تساں سادگی چھڑ کے تے بڑا ہائی فائی سٹائل آف لائف اپنا لیا ہے. لگژری لائف دے عادی ہو گئے ہو. تے پھر پتر مہنگائی دا رونا کیوں روندے ہو؟ اگے جتنے بندے ہوندے سن انہاں کول 2 3 4 سوٹ ہوندے ہیں. جڑا پاڑا ہو گیا مین بڑا یاد ہے ایک ادھا سوٹ بندیاں اندر باہر راستے رکھیا ہوندا. ہن ساڈے پنڈاں والے بندے سدیا آہ سوٹ ساڈا اندر باہر ہے. باقی تے پرانے جانا ہوئے تے آ پینا دوجے سوٹ گھر استعمال کرتے ہیں. ہوں بھائی جی 14 سوٹ نے کپڑے بھرے پے نگاں الماریاں تھان ہی پی لبدی بہتے سوٹ دریے کتنے. مہنگائی دا رونا روندے. اگے بندیاں دی عزت ہوندی ہے انہاں نے اصولاں تو، ہن ہوندی ہے کپڑیاں تو. کپڑے ود گئے. لہذا ساتھیو عزیزو اجے بھی تسی سادگی اختیار کرو. سادگی اختیار کرو. کوئی مہنگائی نہیں. یقین کرو آپ پہ ہر شے تھلے آ جانا ہے. اے دنیا کنزیومرزم وچ بدل گئی ہے. یعنی خریدار پیدا کرو چیزاں دے. چیزاں بناؤ اور پھر انہاں دے خریدار پیدا کرو. اسی وہ چیزاں بھی خریدیاں ہوئی ہیں جنہاں دی سن سال وچ کدی ایک ادھی واری لوڑ پوندی. میں وہ وقت بھی ویکھیا جڑے پرانے بابے بیٹھے نا چٹیاں داڑیاں والے انہاں ساریاں بھی ویکھیا ان پتہ بولدے نہیں. ایک گھر محلے چ اگ بڑھتی آئی سارے ادو جا کے اگ لے کے گھر اگ بڑھ دیا. دسو بابے ہو ایک گھر اگ بڑھتی آئی تو سارے ادو اگ لے کے بڑھ دیا. ہوں اتنے گل اگ تے نہیں رہی، ماچس تے بھی نہیں رہی. ہوں الیکٹرک لائٹر گھر رکھے ہی نہیں. بیبیاں نے ایڈا سکھیاڑا کیتے ہیں. میں اپنی آنکھاں نال انہاں گناہگاراں نال تے کناں نال ویکھیا پتر کسے دے گھر جمیا انہاں دے گھر کپڑے ہوندے ان پوتڑے سدے اردو پنجابی. ہن پیمپر دا رواج آٹا لبے نہ لبے پیمپر لے کے آویں. پچھو تھانے دار دا حکم ہوندا ہے بندہ شدا کے پیمپر لے کے راتی گھر وڑدا. کوئی گل دی سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں؟ وہ پیمپر لے کے جاندا ہے گھر. ساری رات بچہ پیمپر چھوٹا پیشاب بھی کرتا رہتا ہے تو بڑا بھی ماں سکھ نال سوندی. جس بچے ساری رات پیشاب تے سونا ہے گندگی تے وہ دا ذہن ستھرا ہونا ہے. اگلیاں ماواں تو میں صدقے جاواں پوئے چ بھی پتر جمیا نا تو انگیٹھی تے بھی پوتڑے سکا کے تے اپنے پتر نو ستھرا رکھ دیا. وہ پتر انپڑھ آئے پر ذہن دے ستھرے آئے. ہوں پیمپر دی پیداوار پڑھ باڑا گئی ہے تے اندروں گندے نے. گل دی سمجھ آئی ہے درویشوں کے نہیں؟ یہ سارے بندے جڑے بیٹھے نے میرے تو وڈی عمر دے میں اجے تھوڑیاں چیزاں ویکھیاں نہیں نہ ویکھیاں. میں کوئی گل سنی سنائی نہیں دسی مدیا کو بات سنی سنائی کی نہ میں گلاں اکھاں نال کناں نال ویکھیاں میں تانوں وہ پیا دسنا. اے ہن پتہ نہیں دنیا کدوں دی کدے ٹر گئی تے پھر آندے مہنگائی جی بڑی ہو گئی. وہ میں کیا اگے پیمپر کوئی نہ لے تے مہنگائی کوئی نہ. ہوں پیمپر لینے پاؤندے تانوں تاں روندے ہو. تسی بیویاں نوں سکھ دیندے دیندے آپ اوکھے ہوندے پے. بھائی صاحب ایک طویل فہرست ہے انہاں چیزاں دی جڑیاں اگے انسان کول نہیں سن ہوندیاں. اے جڑے تسی بیٹھے ہو تسی سارے پیمپر تو پہنا دے. خیری میری بندے ہو خیری میری ساڑیاں ماواں آئیاں کرم والیاں جڑیاں پال دیاں پوس دیاں آئیاں تے تانوں اللہ تعالیٰ توفیق دیتی تسی پال گئے ہو. ہن پیچھے یہ چیزاں ود گئی ہیں خرچے ود گئے. خرچہ ود گیا ہے مہنگائی اس تو لگ دی ہے. مہنگائی ہے کوئی نہ. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی دا صدقہ سانو توفیق دے کہ اسی
عمل دی اور سادگی دی طرف آئیے وما علینا